موضوع جس پہ سیرحاصل بحث ہونی چاہیے اس اسمبلی میں یا جتنے بھی ہمارے آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان میں اس پہ تفصیلی اور سنجیدگی سے بحث ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ہی ظہور صاحب نے قرارداد پیش کرنا شروع کیا تو ہمارے کچھ وزراء صاحبان اور کچھ ممبر صاحبان ہاؤس سے ہی اٹھ کے چلے گئے، لیکن پھر بھی اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے اور سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو میڈم دیکھیں، اس ملک کی 70 سالہ تاریخ کو ٹٹولنے کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ 9 مئی والا واقعہ اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ واقعہ پیش کیوں آیا۔ یہاں پہ جو دورہ معیار ہے، جو ڈبل سٹینڈر ہے، اصل میں اس ملک میں تمام برائیوں اور تمام خامیوں کی جڑ جو ہے وہ دورہ معیار اور وہ ڈبل سٹینڈر ہے۔ یہاں پہ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ لاہور شہر میں، اس میں باچا خان صاحب کا ایک کال بھی ہے، ولی خان صاحب کا، کہ جس دن پنجاب اٹھے گا ان کی بات سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی، باقی صوبوں کی یا باقی اقوام کی یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ جس طرح لاہور شہر میں سارے دروازے مظاہرین کے لیے کھولے گئے، جس طرح لاہور شہر میں آزادانہ طور پہ اداروں کے اندر لوگ گھسے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، جس طرح لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن جب کوئٹے میں ایک چیک پوسٹ کے قریب لوگ گئے تو یہاں پہ بھی حالت ہم نے دیکھ لی۔ اور میڈم اس میں جو عدلیہ کا رویہ ہے، اس ملک میں جو عدالت عالیہ ہے، سوچنے اور بات کرنے کی اصل جگہ وہ ہے جہاں سے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے تھا، جہاں پہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ دیکھا جاتا۔ یہاں پہ بلوچستان کے جو اکابرین پکڑے گئے، ہمارے اپنے پارٹی کا قائد سردار اختر جان مینگل 18 مہینے جیل میں رہے، 18 مہینوں تک ان کو ضمانت تک نہیں دی گئی، 18 مہینوں تک ماں سوائے اس کی فیملی کے کسی سے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہی عدالتوں میں اس کے کیسز چلے گئے۔ نہ کسی عدالت نے سو موٹو لیا، نہ کسی عدالت نے وہ انصاف کے تقاضے پورے کیے، لیکن ان لاڈلا صاحبان کو 24 گھنٹے بھی ان عدالتوں سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ جیل میں نہیں، تانے میں نہیں، لاک اپ میں نہیں، کسی حوالات میں نہیں، پولیس گیسٹ ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ پولیس گیسٹ ہاؤس بھی ان سے جو ہے 24 گھنٹے برداشت نہیں ہو سکا، اور وہ بھی بندہ بھی کون سا، معذرت کے ساتھ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے تھے، بھی ضیاء لانگو صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بابو رحیم صاحب کے بھی کمر میں تکلیف ہے، ان کو بھی 2 دن کے لیے یا 24 گھنٹے کے لیے رینجرز کے حوالے کر دیں، کیونکہ خان صاحب عدالت تو ویل چیئر پہ گئے تھے اور واپسی میں اچھلتے کودتے ہوئے آ گئے، تو ان کی جو پیر کی تکالیف تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ ان میرے خیال سے رینجرز کے پاس اچھے معالج ہیں، تو بابو رحیم کو بھی 24 گھنٹے کے لیے ان کے پاس بھیج دے تاکہ ان کی کمر کا بھی علاج ہو سکے۔ اور ڈر صرف یہ ہے کہ ضیاء صاحب اس کی ضمانت لے لیں کہ بابو رحیم کو ان کے حوالے کرنے کے بعد وہ واپس ہمیں حوالے کریں گے اور صحیح سلامت، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے سیاسی کارکن، ہمارے سٹوڈنٹس، یہ جب بھی ان کو اٹھا کے لے کر گئے تو واپسی میں یہ معذور ہو کے آئے ہیں، صحیح سلامت لوگ لے کر گئے، معذور لے کر آئے، لیکن وہاں پہ معاملہ بالکل الٹ ہے، معذور اٹھا کے لے جاتے ہیں اور صحیح سلامت کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، خصوصاً عدلیہ کا جو رویہ ہے، عدلیہ کا جو رویہ ہے اس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ بالکل ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، عدلیہ جو ہے انصاف کے وہ تقاضے پورے نہیں کر رہی۔ اگر خان صاحب کے لیے انصاف کے تقاضے یہ ہیں تو باقی جو اس وقت سیاسی کارکنان جیلوں میں بند ہیں تو ان کے لیے بھی عدلیہ کو اسی طریقے کا رویہ جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ اور آج جو سپریم کورٹ کے باہر ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، تمام سیاسی
जमातों का, उसमें मैं उसकी तादाद पे कोई बात नहीं करूंगा। आज पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अदलिया के इस रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो धरने पे बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बात साबित हो चुकी है कि अदलिया या सुप्रीम कोर्ट की जो डबल स्टैंडर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अमल से उसको जो है वो साबित कर दिया है। और इस अमल के खिलाफ आज पूरे पाकिस्तान की जितने भी सियासी अकाबरीन हैं, जितने भी सियासी कारकुन हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। आज चीफ जस्टिस को जो है वो मुस्ताफ़ी होना चाहिए ताकि इस मुल्क में इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो सके, क्योंकि ये मशहूर माकूला है कि कुफ्र के साथ तो गुजारा हो सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ जो है मुल्कें और रियासतें नहीं चल सकती। इसीलिए आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं ये मुतालबा करता हूँ कि चीफ जस्टिस को अपने इस गैर मुनसिफाना रवैये की वजह से उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क में मज़ीद अब चीज़ें 21वीं सदी में लोगों को समझ आ रही हैं। अब लोग इन डबल स्टैंडर्ड्स को जो है वो समझ रहे हैं। तो इन डबल स्टैंडर्ड्स को और इन इदारों के अंदर की जो चीज़ें इनको अब उनको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से जो है ये मामला अब आगे चलने वाले नहीं हैं। बहुत